بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مصر میں دریائے نیل ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ فرعون بحر احمر کی یہ جو شاخ ہے جس کو خلیج سویس کہتے ہیں، اس میں کہیں غرق ہوا تھا۔ بنی اسرائیل مصر سے فرعون سے بچ نکل کر جب بھاگے یہاں پر، تو جب سمندر کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بنا دیے، تو وہ اس سمندر سے پار ہو کر کے اس طرف آ گئے۔ یہ صحرائے سینا ہے یا وادی سینا ہے، یہاں پر بنی اسرائیل آ گئے، اور فرعون بھی جب ان کے پیچھے پیچھے بھاگا تو جب وہ بیچ میں آیا تو وہ سمندر مل گیا اور فرعون اس میں غرق ہو گیا۔ یہ مصر ہے، یہاں سے بنی اسرائیل نکلے تھے اور یہاں وادی سینا میں آئے تھے۔ یہ صحرائے سینا ہے یا وادی سینا ہے۔ یہاں آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے کوہ طور کی طرف نکلے۔ یہ کوہ طور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کوہ طور پر 40 دنوں کا اعتکاف کیا تھا، اور اس درمیان بنی اسرائیل یہاں پر کسی وادی میں تھے، نیچے وادی میں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ 40 دنوں کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تورات لے کر کے آئے اور ان کے سامنے یہ کتاب پیش کی کہ اب تمہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو بنی اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں تو اللہ کا دیدار کراؤ، اللہ ہمیں آ کر کہے گا کہ یہ میری کتاب ہے، تب ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو سمجھایا، پھر اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل میں سے 70 لوگوں کو لیا اور ان کو لے کر کے کوہ طور پر گئے، اور کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 آدمیوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے پس پردہ بات کی اور یہ کہا کہ تورات میری ہی کتاب ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو میں نے یہ کتاب عطا کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ 70 لوگ یہ ضد کرنے لگے کہ ہمیں تو اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ سامنے آ کر کے ہمیں کہیں گے کہ یہ میری کتاب ہے تو ہم مانیں گے، ورنہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کی آواز ہے۔ اسی وقت بجلی کی ایک زوردار کڑک آئی اور وہ 70 کے 70 لوگ مر گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس سے تو میری پریشانی اور بڑھ جائے گی، بنی اسرائیل پہلے سے مجھے پریشان کرتے ہیں، اب یہ حادثہ ان کے سامنے جائے گا تو وہ کہیں گے کہ موسیٰ نے 70 آدمیوں کو مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ 70 آدمی پھر زندہ ہو گئے۔ یہ کوہ طور ہے، اس کو جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی، اور یہاں سے 70 آدمیوں کو لے کر کے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس گئے تب بھی انہوں نے ماننے سے پسو پیش کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو پورا اٹھایا اور بنی اسرائیل کے سروں پر کر دیا، سائبان کی طرح پورا کوہ طور اٹھا کر ان کے سروں پر کر دیا کہ مانتے ہو یا نہیں۔ اس وقت تو انہوں نے عاجزی سے اور خوف سے یہ کہہ دیا کہ ہم مانتے ہیں، لیکن بعد میں پھر انہوں نے حد تجاوزی کی اور وہی نافرمانی اور سرکشی کے راستے پر چلتے رہے۔ بنی اسرائیل کو ان کے انبیاء کی طرف سے جتنے معجزات دکھائے گئے اتنے معجزات کسی بھی قوم کو ان کے نبی کی طرف سے نہیں دکھائے گئے ہوں گے۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو جتنا پریشان کیا اتنا کسی بھی قوم نے اپنے نبی کو نہیں کیا ہوگا، اور آج بھی وہ امت مسلمہ کو پریشان کر رہے ہیں۔